امریکہ میں رواں سال انتخابات کا سال ہے اور ریپبلکن پارٹی کے زیادہ تر ممکنہ صدارتی امیدوار امریکہ اور اسرائیل کے روایتی تعلقات کے حق میں اور ایران کے خلاف سخت بیانات دے رہے ہیں، مگر واشنگٹن میں کچھ ماہرین اوباما انتظامیہ کی پالیسی کو درست مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران میں کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوں گے ان کے عالمی سطح پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ واشنگٹن کے تحقیقی ادارے بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار بروس رائڈیل کہتے ہیں کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ اکیلے ہی کرے گا، کیونکہ اوباما انتظامیہ ایران پر کسی اسرائیلی فوجی کارروائی کے حق میں نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اوباما انتظامیہ واضح الفاظ میں اسرائیل کو بتا چکی ہے کہ ابھی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا وقت نہیں ہے۔ سفارتکاری خفیہ کارروائیوں اور پابندیوں کو اثر دکھانے میں کچھ وقت لگے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ انتظامیہ کو مستقبل قریب میں یہ فکر ہوگی کہ اب یہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ گزشتہ ایک سال کے دوران اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے ایران پر بین الاقوامی دباؤ بڑھا ہے اور اقتصادی پابندیوں کے اثرات بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود اسرائیل کی جانب سے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے کتنے امکانات موجود ہیں؟ واشنگٹن میں دی اٹلانٹک کونسل سے منسلک امریکی خارجہ پالیسی کی ماہر باربرا سلاون۔ میں اس بارے میں امکانات کی شرح تو نہیں بتا سکتی، مگر میری خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو۔ حال ہی میں اسرائیلی بیانات سے لگتا ہے کہ ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں جتنی بااثر ثابت ہو رہی ہیں، اسرائیل اس سے کچھ حیران ہے۔ ایران میں خفیہ کارروائیوں اور اقوام متحدہ کی جانب سے اقتصادی پابندیوں کا اثر ایران کے ایٹمی پروگرام پر بھی پڑا ہے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اسرائیل ان اقدامات پر نظر رکھے گا جو اب کارگر ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ مگر کچھ ماہرین جیسے بروس رائڈیل کا خیال ہے کہ چاہے اسرائیل اپنے طور پر ہی ایران کے خلاف کارروائی کرے، عالمی سطح پر سب سے زیادہ رد عمل امریکہ کے خلاف ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ ایسے اقدام سے خاص طور پر افغانستان میں امریکہ کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ Any strike on Iran is going to lead to Iran looking for ways to hit back at the United States. ایران پر کسی بھی حملے کی صورت میں وہ امریکہ پر حملے کے طریقے ڈھونڈے گا۔ اس کے لیے سب سے آسان افغانستان میں امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کرنا ہوگا۔ امریکہ پہلے ہی وہاں انتہا پسند جنگجوؤں سے نمٹنے کی کوششوں میں اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔ اگر ایران امریکہ مخالف گروہوں کو امداد فراہم کرنا شروع کر دیتا ہے تو امریکہ کے لیے اس جنگ سے نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے حملے کی صورت میں پاکستان اور افغانستان میں عدم استحکام بڑھے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ چند سالوں میں خفیہ کارروائیوں کے نتیجے میں اسرائیل ایران کے کئی سرکردہ ایٹمی سائنسدانوں کو ہلاک اور سائبر حملوں کے ذریعے اس کے اہم کمپیوٹرز کو نقصان پہنچا چکا ہے، اور براہ راست فوجی کارروائی کی بجائے اسرائیل اور مغربی دنیا کو ایسی کارروائیوں اور اقتصادی پابندیوں کے ذریعے ہی دباؤ جاری رکھنا چاہیے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔